ہماری نظر میں اور قیمت والی بھی رہے گی۔ اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ جب ہم اس قرآن کریم کو اپنے نظریے کے مطابق عزت، عظمت اور قابل قدر سمجھیں گے تو اس کا ایک فائدہ، سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ پھر دنیا کی ساری چیزیں ہمیں کھوٹی اور حقیر نظر آئیں۔ اس بات کو یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی دہلی کی جامع مسجد میں اپنے جمعہ کے بیان میں مغلیہ خاندان کے شاہوں کی موجودگی میں بطور چیلنج کی یہ بات ارشاد فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ مغلیہ خاندان کے شاہوں، تم بھی جاؤ اپنے خزانے سے جو سب سے زیادہ قیمتی ترین چیز ہو دنیا کی، ہیرا، موتی، مونگا یا کوئی کرنسی، سونا، چاندی، تم بھی دنیا کی قیمتی ترین چیز ہیرا لے آؤ اور میں بھی اللہ کے قرآن کریم کا موتی لے آتا ہوں۔ آؤ پھر تقابل کرتے ہیں، مقابلہ کر کے دیکھتے ہیں، تم بھی وہی دنیا کا ہیرا، قیمتی ترین موتی لے کر قبر میں اتر جاؤ، میں بھی اللہ کے قرآن کا موتی لے کر قبر میں اترتا ہوں، پھر دونوں دیکھتے ہیں کہ کس کا موتی جو ہے یا کون سا موتی جو ہے قبر کی تاریکی کو روشن کر سکتا ہے، کون سا موتی قبر کی تاریکی کو روشن کر سکتا ہے۔ فرمایا جو موتی قبر کی تاریکی کو روشنی میں تبدیل کر دے، وسعت میں تبدیل کر دے، اس کی تمام تکلیفوں کو راحت میں تبدیل کر دے، تو فرمایا وہ قیمتی ہے، وہ قابل قدر ہے، وہ عزت و عظمت والا ہے۔ اور جو ہیرا، موتی، سونا، چاندی، کرنسی قبر کی تاریکی کو روشنی میں تبدیل نہ کر سکے، اس کی تاریکی کو اجالے میں بدل نہ سکے، فرمایا اس کی تنگی کو وسعت میں نہ بدل سکے، تو فرمایا وہ دنیا کا کھوٹا ترین ہوتی ہے۔ اس وجہ سے سب سے پہلا حق امت پر یہ ہے کہ قرآن کریم کی عظمت کا عقیدہ رکھا جائے، اور اللہ عظمت کے عقیدے رکھنے والے کو، قرآن کریم کی تعظیم کا جو قائل ہے، عزت و عظمت کرتا ہے، اللہ اس کو ایسا مقام اور ایسا مرتبہ عطا کرتے ہیں کہ پوری جہان کی چیزیں مل کر بھی وہ مقام اور مرتبہ عطا نہیں کر سکتے۔ حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ کہیں مہمان ہوئے، رات کو جب لوگوں نے ان کے لیے بستر لگایا، چارپائی بچھائی اور وہ سونے لگے، اچانک ان کی نظر پڑی کہ جس طرف پاؤں تھے اسی طرف ایک چھوٹا سا تاکچہ تھا، اس کے اندر انہوں نے نظر ڈالی تو کوئی ورق نظر آیا، ہاتھ اس طرف بڑھایا، اس ورق کو اٹھایا، دیکھا تو وہ قرآن کریم کا ایک موسیقہ ورق تھا۔ آ کر چارپائی کے اوپر بیٹھ گئے اور دل میں تہیہ کر لیا کہ میں اس قرآن مجید کے ورق کی طرف پاؤں نہیں کروں گا۔ پھر خیال آیا کہ اس کو اٹھا کے کسی اور جگہ رکھ دوں۔ پھر جی میں خیال آیا کہ محمود تیری اتنی قدر و قدر کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے کہ تو نے اتنا عظیم ترین کتاب کے ورق کو اٹھا کر اور جگہ رکھے اور تو آرام کر دے۔ ساری رات بیٹھے ہوئے گزار دی، اس طرف پاؤں نہ کیے۔ جب ان کی موت آئی تو اللہ رب العزت نے اسی پر ان کی بخشش کا فیصلہ فرما دیا، اسی تعظیم کی برکت سے۔ یہ اتنا عظمت والی چیز ہے۔ ہم جو دین کی طرف، شریعت کی طرف عمل کے لیے تیار نہیں ہوتے، آمادہ نہیں ہوتے، اس کی سب سے بڑی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے دلوں میں دین کی، شریعت کی، اسلام کی،
قرآن کی عظمت ختم ہوتی جا رہی ہے، ہمارے دلوں سے ان کی تعظیم نکلتی جا رہی ہے۔ شوق کی بات ہوتی ہے، نظریے کی بات ہوتی ہے، نظریات کو ٹھیک کرنا، اپنے عقیدے کو درست رکھنا، یہ بندے کے اوپر ضروری ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام اپنے تخت کے اوپر تشریف لے جا رہے تھے، ایک بیچارہ دیہاتی اس نے جب تخت کا نظارہ کیا، چھوٹا موٹا تخت تو نہیں تھا، آپ حضرات اس سے اندازہ لگائیں کہ ابھی تک بھی اتنا ترقی یافتہ دور میں بھی یہ جو ہمارا جہاز ہے 1904 میں سب سے پہلی پرواز کامیابی سے ہمکنار ہوئی تھی۔ سب سے پہلا جہاز جو اڑان میں کامیاب ہوا 1904 میں، اور اب 2022-23 قریب ہے معاملہ، اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود ابھی تک اتنا بڑا جہاز طیارہ کسی نے تیار نہیں کیا جو سلیمان علیہ السلام کے تخت جتنا ہو۔ 1000 2000 اس سے زیادہ سواریاں تو نہیں لے جا سکتے موجودہ دور کے تحت، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو تخت تھا اس کے اوپر 1,00,000 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش ہے۔ پورا لشکر ساز و سامان سمیت اس پہ آسانی کے ساتھ سفر کر سکتا تھا، اتنا بڑا تخت تھا۔ تو اس غریب آدمی دیہاتی نے دیکھا اوپر تخت جا رہا تھا تو بے ساختہ زبان سے نکل گیا سبحان اللہ، کہ اللہ کی کتنی شانیں اور کتنی عظمتیں ہیں کہ اس نے اتنا بڑا تخت فضا میں معلق کر رکھا ہے، کتنی اس کی عظمت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے سبحان اللہ کو سن لیا اور تخت کو نیچے آنے کا حکم دیا۔ نیچے اترے، اس آدمی سے ملاقات ہوئی اور اس سے پوچھا کہ تم نے کیا کہا ہے زبان سے؟ وہ بیچارہ ڈر کے مارے ڈرتے ڈرتے لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے کہنے لگا کہ میں نے کوئی حسد نہیں کیا، اللہ کی عظمت بیان کی ہے، سبحان اللہ میری زبان سے نکلا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، میں اس لیے نیچے آیا ہوں، اترا ہوں تجھے یہ بتانے کے لیے کہ تو نے جو سبحان اللہ کہا ہے، فرمایا کہ اس سبحان اللہ کی قدر، اس سبحان اللہ کی قیمت، فرمایا میرے اس کروڑوں تختوں سے بھی زیادہ قیمت زیادہ شان والی۔ اس وجہ سے قرآن کریم کا امت مسلمہ پر سب سے پہلا حق یہی ہے کہ قرآن کریم کی عظمت کا تعظیم کا عقیدہ رکھا ہے، تعظیم کا عقیدہ رکھا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جو قرآن کریم کا اس امت مسلمہ پر حق ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، تلاوت کی جائے۔ یہ بھی اس امت پر قرآن کریم کا حق ہے۔ مسلمان کلمہ پڑھنے والا مرد ہے، بی بی صاحبہ محترمہ ہے، اس پر بھی قرآن کریم کا یہ حق ہے، تلاوت قرآن کریم۔ کتنا پڑھا جائے، قرآن کریم کی تلاوت کتنی کرے؟ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے اس کا نصاب جو ذکر کیا ہے وہ یہ ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ جو حافظ قرآن ہے وہ روزانہ قرآن کریم کی ایک منزل پوری پڑھے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی کتنی منزلیں ہیں؟ 7 منزلیں ہیں، تو ایک منزل روزانہ پڑھے۔ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ حافظ قرآن ہفتے میں 1 دفعہ ضرور ختم کرے۔ یہ حافظ قرآن کے لیے نصاب ہے۔ اور فرمایا جو ناظری پڑا ہوا ہے، اگر
یہ ہے کہ وہ روزانہ 1 پارہ تلاوت کرے، مہینے میں 1 ختم ہونا چاہیے، سال میں 12 ختم ہونے چاہیے۔ اور جو آدمی بیچارہ ضعیف ہے، کمزور ہے، یا اس کی زبان اتنا زیادہ نہیں چلتی، اڑتا ہے، ٹھہر ٹھہر کے تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھتا ہے، تو فرمایا اس کے لیے نصاب یہ ہے کہ کم از کم آخری درجے کی بات 1 پاؤ قرآن مجید کا روز تلاوت کرے۔ یہ امت پر حق ہے تلاوت قرآن کریم، ضروری ہے۔ پھر قرآن کریم کی برکات، جس خیر کے ساتھ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو اتارا ہے، بھیجا ہے، وہ امت پر آئے گی۔ اور قرآن کریم کی برکات کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، چند لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھے ہو گئے، یتلون کتاب اللہ، اور وہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَ فِي مَا بَيْنَهُمْ، اور آپس میں دور بھی کرتے ہیں، پڑھتے پڑھاتے ہیں، سنتے سناتے ہیں۔ تو اس کو اللہ انعام کیا دیتا ہے تلاوت کرنے والے کو؟ پہلا انعام یہ ملتا ہے اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، کہ اللہ رب العزت قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے پر اللہ سکون کو اتار دیتے ہیں۔ بے چینی، پریشانی، ڈپریشن ہر وقت انسان کے اوپر سوار، یہ کیفیات اللہ ختم کر کے چستی، نشاط، خوشی، مسرت، مزاج کے اندر اللہ رب العزت اطمینان، ہر یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک آدمی سکون والی زندگی گزار رہا، یہ سب سے پہلا انعام یہ ہے۔ اور دوسرا انعام اللہ رب العزت قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے کو یہ عطا کرتے ہیں، فرمایا حفتہم الملائکہ، کہ وہ اللہ رب العزت قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے کو فرشتوں کا پروٹوکول عطا کر دیتے ہیں، یعنی وہ فرشتے قرآن پڑھنے والے کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، دیکھ بھال کرتے رہتے ہیں۔ یہ دوسرا انعام ہے، نقدی انعام ہے، آخرت کا سودا نہیں ہے۔ یہ تلاوت کے بدلے میں سکون بھی نقدی ملتا ہے، تلاوت کے بدلے میں فرشتوں کی حفاظت، فرشتوں کا پروٹوکول بھی نقدی ہے۔ اور تیسرا انعام یہ ہے وَغَاشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے کو اللہ کی رحمت آ کر ڈھانپ لیتی ہے، رحمت آ کر ڈھانپ لیتی ہے، خدا کی رحمت کے سائے میں وہ اپنا دن پورا کرتا ہے۔ خدا کی رحمتوں میں جس جگہ وہ تلاوت کر رہا ہوتا ہے، جس جگہ وہ قرآن کریم پڑھ رہا ہوتا ہے، اس کا وہ گھر، اس کا وہ در، اس کا وہ علاقہ، احاطہ، فرمایا وہ بھی خدا کی رحمت سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ نقدی انعامات میں سے ہے۔ اور چوتھا انعام اس کا یہ بھی اللہ نقدی طور پر عطا فرماتے ہیں کہ فرمایا وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ رب العزت اس قرآن کریم پڑھنے والے کا تذکرہ کرتے ہیں، کس کے ہاں؟ جو اللہ رب العزت کے مقرب ترین ہیں، مقرب ترین لوگوں میں۔ بعد میں اس کی تفسیر اور تشریح میں لکھا ہے، فرمایا حضرات انبیاء علیہ السلام خدا کے سب سے زیادہ مقرب ہیں، ان کے ہاں تذکرہ کرتے ہیں اللہ کہ فلاں بھی میرا بندہ ہے اور میری کتاب اور میرے کلام کو پڑھتا ہے۔ بات کرتے ہیں کہ مالا اعلیٰ کے فرشتوں میں، بات کہتے ہیں کہ حافین حول العرش، وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کا چکر لگا رہے، طواف کر رہے، بات کہتے ہیں کہ حاملین عرش فرشتے جو ہیں، جو مقرب 4 پہنائے کا ہیں، ان کے سامنے اللہ تذکرہ کرتے ہیں کہ فلاں بھی میرا بندہ ہے، نام لے کر۔ اس کی تشریح کے اندر بخاری شریف جلد ثانی میں کتاب التفسیر کے اندر سورۃ بینہ کی تفسیر میں
حدیث پاک ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور علیہ السلام نے فرمایا ابی ایسا کرو سورۃ بینہ کی تلاوت کرو. لم یکن الذین کفروا والی یہ جو سورت ہے فرمایا تلاوت کر کے پڑھ کے مجھے سناؤ. حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے درخواست کی عرض کیا حضور میں پڑھوں حالانکہ قرآن کریم تو آپ پر اترا ہے ہم نے آپ سے سیکھا ہے آپ پڑھیں اور ہم سنیں یاد کریں. آپ علیہ السلام نے فرمایا ابی میں اپنی طرف سے تجھے نہیں کہہ رہا کہ تو میرے سامنے سورۃ بینہ کی تلاوت کر بلکہ اللہ کی ذات نے حکم دیا ہے کہ ابی سے سورۃ بینہ سنو ابی سے سنو. اس وجہ سے میں فرما رہا ہوں حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا حضور اللہ سمانی کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ نام لے کر اللہ نے فرمایا آپ علیہ السلام نے فرمایا نام ہاں اللہ نے تیرا نام لیا ہے کہ ابی سے قرآن سنو. یہ ہے تلاوت کی برکات. اور ہمارے اکابر اسلاف مشائخ جن کے ہم نام لیوا ہیں جن کے نام پر ہم جیتے اور مرتے ہیں ان حضرات کی اگر زندگی کو ہم پڑھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ان لوگوں کے ہاں قرآن کریم کی تلاوت کی کتنی پابندی تھی. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے حضرت فرماتے ہیں کہ میں عالم بن آیا اور عالم بننے کے بعد جب آیا تو اپنی دادی جان سے عرض کیا کہ دادی میں عالم بن گیا ہوں مجھے مبارک تو دے دو. تو میری دادی نے مجھ سے فرمایا زکریا آپ قرآن کے حافظ نہیں ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ آپ حفظ بھی کر لیں جب آپ حافظ بن جائیں گے تو تب میں تجھے مبارک دوں گی. حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں چلا گیا مدرسہ میں جا کر میں نے قرآن کریم کو حفظ کیا اللہ نے مجھے حفظ کی نعمت عطا کر دی. پھر میں آیا آ کر عرض کرنے لگا دادی جان میں اب حافظ بن گیا ہوں حافظ اب تو مبارکباد دے دو. تو دادی نے کہا بیٹا میں تو مبارکباد تب دوں گی جب تو مجھے حفظ قرآن کریم سنائے گا جب تو پڑھ کے سنائے گا تب مانوں گی اور مبارکباد دوں گی. حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اکثر میری دادی مجھ سے کہا کرتی تھی او زکریا تو نے قرآن نہیں سنایا. میں کہتا دادی سناؤں گا. فرماتے ایک دن سردیوں کی رات تھی تو دادی نے بھی اتفاقی طور پر کہہ دیا زکریا آپ نے قرآن نہیں سنایا. میں نے کہا ہاں آج آپ عشاء کی نماز جلدی پڑھ لیں میں بھی پڑھ لیتا ہوں پھر اس کے بعد میں آپ کو قرآن کریم سناتا ہوں. فرمایا نماز عشاء کے بعد دادی نے بھی 2 رکعت نماز نفل کی نیت باندھی میں نے بھی 2 رکعت نماز نفل کی نیت باندھی اور میں نے پہلی رکعت کے اندر پہلے 15 سپارے مکمل کر دیے دوسری رکعت میں دوسرے 15 مکمل کر دیے. اب فرماتے ہیں کہ پورا
तिलावत जारी रहती थी। 24 घंटे, रात और दिन में कोई वक्फा नहीं होता था, कोई नागा नहीं होता था, कोई छुट्टी नहीं होती थी। थोड़ी देर के लिए भी तिलावत हमारे घर में बंद नहीं हुआ करती थी। ये वो घर थे। मिशकात शरीफ की हदीस में आता है, इन्नल बैत अल्लज़ी यक़रअु फ़ीहिल कुरआन, फरमाया वो घर जिसमें कुरान करीम की तिलावत हो रही है, फरमाया वो आसमान की मखलूक को ऐसे नजर आता है जिस तरह जमीन की मखलूक को चमकता हुआ चौदहवीं का चांद नजर आता है। और याद रखो, जिस घर में कुरान करीम की तिलावत नहीं होती, कल बैतुल खरीब, फरमाया वो वीरान घर की तरह है। और आप हज़रात जानते हैं, खाना खालीरा देव में गिरत, जिस घर में वीरानी हो, खाली पड़ा हो, फरमाया वहां देव जिन्नात इस तरह की चीजें देर लगा देती, फिर हालात बनना शुरू हो जाते हैं, मसाइल खत्म नहीं होते। तो इसका हल यही है। मैं इसमें थोड़ी सी और तशरीह कर देता हूं कि 24 घंटे तिलावत, हजरत ने इसकी वजाहत में ये भी लिखा है, फरमाया हमारे घर के अंदर एक लिस्ट जो है वो लगी हुई थी कि इतना वक्त 2 घंटे दादाजी तिलावत करेंगे, उनका वक्त खत्म होता था, फिर दादी का वक्त शुरू हो जाता था, उनका वक्त खत्म होता तो फरमाते हमारे अब्बा याह्या रहमतुल्लाह अलैह का वक्त शुरू हो जाता, उनका वक्त खत्म होता तो अम्मी जान का वक्त शुरू हो जाता था, फिर भाइयों का वक्त आता, फिर मेरा वक्त आता। जितने घर में अफराद थे, छोटे थे, बड़े थे, मर्द थी, औरतें थी, सबका टाइम मुकर्रर था। हर एक अपना मुकर्रर वक्त पर वहां बैठकर तिलावत किया करता था। ये हकीकत में उन लोगों ने कुरान की तिलावत का हक अदा किया। हमारे हालात बदलते जा रहे हैं, कुरान की तिलावत का मिजाज खत्म होता जा रहा है। हमारे बड़े असलाफ, आबा व अजदाद जहां होते, सफर में होते, हजर में होते, चल रहे होते, सैर कर रहे होते, काम में मसरूफ होते, हत्ता के अपनी मजदूरी में लगे होते, लेकिन जुबान कुरान करीम की तिलावत से तर रहती। अब वो नहीं रहा। हम सारे भी बैठे हैं तो पढ़ने को जी नहीं चाहता, तिलावत नहीं हो रही। हालांकि तिलावत कुरान करीम के हुकूक में से लाजमी चीज है, जरूरी चीज है। और तीसरा हाथ कुरान करीम का उम्मत मुस्लिमा के ऊपर यह है कि इंसान कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो इरशादात फरमाए हैं, एक तो बंदा अपना नजरिया उसके मुताबिक रखे, अपने नजरियात को दुरुस्त करे। होते मुसलमान हैं, होते हम मोमिन हैं, दावा मेरा यही होता है कि मैं कलमा पढ़ता हूं, दावा मेरा यही है कि मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक को हक मानता हूं, सच मानता हूं। लेकिन हमारे आमाल, हमारी सोचें, हमारे रिवाज, हमारा माहौल, हमारा तरीक़ेकार कुरान करीम की उस तालीम को और नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारका को टकरा रहा होता है। हमने ये नहीं सोचा कि कुरान ने हमें नजरियात क्या दिए, कुरान ने हमें सोच क्या दी है। मेरी सोच ने, या यूं कहता हूं कि एक मोमिन की सोच में और मुस्लिम की सोच में, मोमिन की मुस्लिम की सोच में और काफिर की सोच में फर्क है। एक सोच नहीं है, एक नजरिया नहीं है। मुसलमान की सोच ये है कि मेरी जिंदगी इस हाल में गुजरे कि मेरी मौत भी अच्छी आए। जब मेरी मौत अच्छी आएगी तो मेरी जिंदगी की इब्तिदा भी अच्छी होगी। मेरी जिंदगी की इब्तिदा भी अच्छी होगी। और वो जिंदगी इंसान की ये दुनिया वाली नहीं है, कब्र से शुरू होती है और कब्र के बाद फिर क़यामत की जिंदगी है जो कभी खत्म नहीं होगी। काफिर की सोच ये है, गैर मुस्लिम की सोच ये है, ये दुनिया का वक्त अच्छा गुजर जाए, इज्जत से गुजर जाए, ये
اچھی حالت میں گزر جائے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں نے بھی اپنی سوچ یہی بنا لی ہے کہ میری دنیا کا وقت بھی اچھا گزرے. ورنہ مومن کو جو کہا گیا، مومن کو جو دیا گیا، مومن کے لیے جو تعلیم رکھی گئی کہ تو ایسے طریقے پر زندگی گزار، ایسا طریقہ اختیار کر، تعلیم کے مطابق، قرآن کے مطابق، شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق. چاہے دنیا کی زندگی میں تجھے تکلیفیں آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، حالات کا سامنا آ جائے، بھوک آ جائے، پریشانیاں آ جائیں، برداشت کر جانا، ہر حال میں اس پر فرمبر کرتے جانا. لیکن تیری موت اچھی آئے گی، پھر تیری قبر کی زندگی اچھی گزرے گی. جنت کے اندر تجھے